کل ہم نے جاوید احمد غامدی کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں ہم نے یہ بتایا کہ جب غامدی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا قادیانیوں کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے، انہوں نے اس کا جواب اس بات میں دیا۔ مختلف جوابات غامدی صاحب کے سرکل کے لوگوں کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، تو میں ان کی توجہ ایک اور بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ غامدی صاحب سے اس سوال میں صرف قادیانیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا، بلکہ ان سے ایک اور سوال کراچی کے ایک شخص کے بارے میں کیا گیا اور پوچھا گیا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کے فزیکل وجود کا قائل نہیں ہے، تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز کو ادا کر سکتے ہیں؟ تو غامدی صاحب نے جواب میں کہا، اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں کوئی بدعت داخل نہیں کی ہے تو آپ بے تکلف اس کے پیچھے بھی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم میں ہیں، لیکن ان کے عقائد ایسے ہوتے ہیں جیسے کراچی کے محمد شیخ صاحب اس طرح کے کچھ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے فزیکل وجود کو نہیں مانتے یا احمدی حضرات ہیں۔ تو کیا ان کے پیچھے کبھی کہیں ان کے پاس گئے ہوں تو ان کے پیچھے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں؟ اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے نماز میں کوئی بدعت داخل نہیں کر دی تو بے تکلف نماز پڑھی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اب ختم نبوت کے بعد ایک شخص اس حد تک آ گیا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعوذ باللہ فزیکل وجود کو نہ مانتا ہو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ نماز میں بدعت کے داخل ہونے کا تو غامدی صاحب کو بہت خیال آ گیا، لیکن جن لوگوں نے اپنے عقیدے میں بدعت داخل کر دی اور نعوذ باللہ ختم نبوت کے انکار کے ساتھ کچھ اور لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فزیکل وجود کا انکار کر دیا، تو غامدی صاحب ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جاوید احمد غامدی صاحب کو ہدایت دے، اور جو لوگ ان سے متاثر ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ایسے لوگوں سے فوری طور پر آپ ان سے جدا ہو جائیں۔